السلام علیکم۔ آج کی کہانی تم حور ہی تھی۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ ایک رات کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی کہ میری 10 سالہ پوتی دادی دادی کرتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ دادی، غیرت کے نام پر قتل کیا ہوتا ہے؟ خبروں میں آیا ہے۔ کچھ دیر تک تو میں ساکت رہ گئی، مگر بچی کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، کوئی غلط بات دماغ میں نہ آ جائے، اس لیے اس کو سمجھایا اور بتایا کہ بیٹا، قتل بہت ہی برا فعل ہے۔ وہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں گھما گھما کر ہاں ہاں کرتی رہی۔ اس وقت وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ، اس کو اور ہر لڑکی کو کسی شیطان نما انسان سے محفوظ رکھنا، اور اس کے ساتھ ہی میں 60 برس پیچھے چلی گئی۔ ان دنوں ہم انڈیا میں یوپی کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے والد 3 بھائی تھے، تایا، میرے ابو اور پھر میرے چچا۔ چچا بہت چھوٹے تھے، چند ماہ عمر تھی جب میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی کی ہی اپنی بہن جو میری ہی نانی تھی، انہوں نے سب کی پرورش کی۔ وقت گزرتا گیا، نانی کی 3 بیٹیوں کی شادی دادی کی 3 بیٹوں سے ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد نانا نانی دونوں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میرے تایا ابو کے 3 بچے تھے، احمد بھائی، حور باجی اور راحت، جبکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ چچا کی شادی کے بعد ان کو بہت دنوں تک اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب چچا جان کا پہلا بچہ شیر خوار تھا اور حور باجی 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ہم مشترکہ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، گھر ایک تھا، کھانا پکانا الگ الگ تھا۔ تائی امی کو میں تائی خالہ کہتی، ان کو سبزی لگانے کا بہت شوق تھا۔ ہم گھر کی سبزیاں پکاتے جو ان کی ہاتھ کی اگائی ہوئی ہوتی تھیں۔ چچی جان کو پھولوں کا بہت شوق تھا، ہر موسم کے پھول آنگن میں بہار دکھاتے تھے۔ خاص کر سردیوں میں آدھا صحن گیندے کے پھولوں سے پیلا ہو جاتا، جو بہت خوبصورت لگتا تھا۔ میری امی کا شوق کھانا پکانے کا تھا۔ ہر ہفتہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ان کے بنائے ہوئے کھانوں کا مزہ لیتے۔ بڑی پرسکون زندگی تھی، حالانکہ یہاں کوئی عزیز تھا اور نہ ہی رشتہ دار، بس محلہ ہی ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہماری زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ ایک رات حور باجی گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی کسی کو پتہ نہ تھا، بس ایک خط ملا کہ میں آپ لوگوں کے لیے مر گئی ہوں، تلاش مت کیجیے گا۔ گھر والے سمجھ گئے۔ تایا نے کمرے میں بلا کر ہم سب کو سمجھایا کہ اگر عزت چلی گئی سب کچھ چلا جائے گا، لہٰذا خاموش رہنا ہے۔ تایا ابو بہت عقل مند تھے، یہ بات گھر سے باہر نہ نکالی، لیکن سارا گھر سکتے میں آ چکا تھا۔ مردوں میں کچھ بات بند کمرے میں ہوئی۔ صبح سورج کی روشنی سے پہلے ہی تایا اور احمد بھائی شہر چلے گئے۔ احمد بھائی پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں ہوتے تھے اور ان دنوں دیوالی کی چھٹی میں آئے ہوئے تھے۔ ہم نے سب کو بتا دیا کہ تایا کے ساتھ حور بانو بھی شہر گئی ہیں۔ یہ بات سارے محلے کو بتا دی کہ اس بار احمد بھائی کے ساتھ تایا ابو اپنی بیٹی حور بانو کو بھی شہر گھمانے لے کر گئے ہیں۔ بس اوپر والا ہی سب کے عیب ڈھانپتا ہے اور پردہ ڈالتا ہے۔ تیسرے دن گھر پر ٹیلی گرام آیا جو ہمارے پڑوسی نے اتفاق سے وصول کیا۔ اطلاع تھی کہ حور بانو ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں فوت ہو گئی ہیں اور مجبوراً شہر میں ہی تدفین کرنی پڑی ہے۔ پڑوسی نے محلے کے گھروں میں جا کر بتا دیا اور ہمارے گھر بھی کوہرام مچ گیا۔ محلے دار تعزیت کو آئے اور ہمارے گھر والوں نے اشک بہائے۔ دل پر جبر کر کے زندہ اور گمشدہ حور باجی کا سوئم اور 40واں کیا گیا، دنیا کو باور کروانے کے لیے کہ حور اب دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں ویرانی نے ڈیرا ڈال دیا۔
اس غم سے 2 ماہ بعد تایا بھی چل بسے۔ گھر میں زیادہ اداسی چھا گئی۔ تائی امی کو چپ لگ گئی، ہر طرف صرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی۔ وقت آگے بڑھا اور راحت کی شادی ہو گئی۔ گھر کی خاموشی کچھ کم ہوئی۔ احمد بھائی جاب کے سلسلے میں شہر چلے گئے۔ میرا بھی رشتہ آیا اور شادی ہو گئی۔ جن سے شادی ہوئی ان کا نام ندیم تھا۔ ندیم آگرہ میں ایک اسکول ٹیچر تھے۔ کچھ دن سسرال میں رہ کر میں ان کے ساتھ آگرہ آ گئی۔ اس وقت کسی گاؤں کی لڑکی کا بڑے شہر جانا ایسا ہی تھا جیسے آج کل امریکہ جانا۔ ہم اکثر تاج محل کی سیر کرتے تھے۔ روڈ پر بیٹھی ایک فقیرنی میں مجھے بہت کشش محسوس ہوتی تھی۔ چہرہ میں نے ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ کئی بار بھیک کے سکے اس کی پھیلی ہوئی چادر میں ڈالے تھے۔ ایک دن ہمت کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور برسوں کی پڑی گرد ایک دم صاف ہو گئی۔ میں اچانک بول پڑی، حور باجی، کیا یہ آپ ہی ہو؟ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اور 2 موتی ان کی آنکھوں سے ٹپک گئے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے انگلی سے فوراً چپ کروا دیا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور کوئی ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ گھر آ کر میں بے حد پریشان تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں اور کس سے کہوں۔ کچھ عقل میں نہیں آ رہا تھا۔ میری پریشانی ندیم نے محسوس کر لی اور بڑے پیار سے پوچھا۔ میرے پاس ان کو بتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ شروع سے آخر تک سب بتا دیا۔ وہ بہت اچھے اور راز کو راز رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اس معاملے کا پردہ رکھنے کا وعدہ کر لیا اور میرا ساتھ دیا کہ تنہا میں کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس کام کو کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ میں نے اپنے میکے کا سارا زیور بیچ کر 50,000 روپیہ دے دیا اور حور جن لوگوں کے قبضے میں تھی ان سے واپس لے آئی۔ 50,000 بڑی رقم تھی۔ اپنے سارے سسرال اور محلے والوں کو بتایا کہ لاوارث عورت ہے، کام کرنے کے لیے لائی ہوں، اب میرے ساتھ ہی رہے گی۔ میکے میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اتنی دور آتا۔ ایک احمد بھائی کے اوپر سارے گھر کی ذمہ داری تھی۔ وہ بہت مصروف تھے۔ میں نے حور باجی کا فی الحال کسی کو بھی نہ بتایا۔ گھر لا کر حور باجی کو نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، کھانا کھلا کر سلا دیا۔ جب آرام کر لیا اور سو کر اٹھی تو کچھ تازہ دم لگی۔ تب ان سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا۔ انہوں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ اپنی پوری رودات سنائی۔ بتایا کہ گاؤں ہی کے کسی گھر سے ان کا ایک رشتہ دار لڑکا آیا کرتا تھا۔ اس نے حور باجی کو دیکھا، چپکے ملنے ملانے کا سلسلہ چل نکلا اور گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس نامراد عاشق نے انہیں ورغلایا اور شہر لے آیا۔ 15 سال کی کچی عمر کی حور بانو زندگی کے اتار چڑھاؤ سمجھ نہ سکتی تھی۔ شہر لا کر اس شیطانی انسان نے ان کو بیچ دیا۔ مختلف ہاتھوں سے ہوتی جب ان کی حالت ابتر ہو گئی تو کوئی فٹ پاتھ پر رات کے کسی پہر پھینک گیا کہ مر گئی تو ہمارے ذمے لگ جائے گی۔ یوں یہ ابتر حالت میں فقیروں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے دیکھ بھال کی، حالت بہتر ہوئی تو وہ لوگ بھیک منگوانے لگے۔ حور بانو رو رو کر پروردگار سے معافی مانگتی تھی اور اپنوں سے ملانے کی دعائیں کرتی تھی۔ ان کی کہانی سن کر میرا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ میں نے انہیں گلے لگایا اور خوب روئی، پھر انہیں تسلی دی اور وہ میرے ساتھ ہی رہنے لگی۔ جب میں لوگوں کو بتاتی کہ وہ لاوارث ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔ کام اور عبادت کے بعد حور بانو کو صرف اپنی ماں سے ملنے کی آرزو تھی۔ وہ تائی خالہ کو ایک نظر دیکھنے کو بے قرار تھی۔ اس بار جب میں گاؤں گئی تو بڑی مشکل سے تائی اور والدہ کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ حور باجی ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ ان کی تڑپ تو کم ہو گئی مگر معافی مانگنے کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ دور دور سے اپنی امی کو دیکھتی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ ہم سب 1972 میں کراچی آ گئے اور اپنے ساتھ حور بانو کو بھی لے آئے۔ جب لوگ نوکرانی کہہ کر تعریف کرتے میرا دل رو پڑتا، لیکن قسمت نے ساتھ دیا۔ ہمارے میاں ترقی کرتے گئے اور یہاں ہم بہت اچھی زندگی گزارنے لگے۔ پاکستان آ کر قسمت بدل گئی۔
ہم دولت مندوں میں شمار ہونے لگے، بال بچے ہو گئے تھے، زندگی بہت مصروف تھی۔ اس دوران ایک بار بھی انڈیا نہ جا سکی۔ تاہم جب 1982 میں والدہ اور تائی امی بہت بیمار ہو گئیں، احمد بھائی نے خط لکھا کہ ایک بار آ کر مل جاؤ۔ خط ملتے ہی سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران بچے بڑے ہو گئے تھے، حور باجی گھر میں تھی، بڑے گھر آ گئے تھے، لہٰذا باجی کا الگ کمرہ تھا۔ وہ صرف کام کرنے والوں کی نگرانی کرتی تھی۔ میں 1 ماہ کی کوشش کے بعد انڈیا روانہ ہو گئی۔ وہاں تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تائی خالہ نے اپنے انتقال سے 1 دن پہلے مجھے اپنے پاس بلا کر دعا دی اور کہا، تم نے حور کے ساتھ جو احسان کیا ہے، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا اور دین و دنیا میں عزت پاؤ گی۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کا سوال پڑھ کر بولی، میں ماں ہوں بیٹا، ماں جو اولاد کی خطا معاف کر دیتی ہے۔ کاش حور سے مل سکتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر بھی کوئی بات نہیں، اسے کہنا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ دوسرے ہی دن وہ فوت ہو گئیں۔ 1 ہفتہ بعد میری والدہ بھی چل بسی۔ دونوں بہنوں کی قریب قریب وفات ان کی محبت کی نشانی بن گئی۔ یہ دوہرا غم لے کر میں واپس کراچی آ گئی۔ جب حور باجی کو ان کی ماں کی وفات کا بتایا، مجھ سے لپٹ کر بہت روئیں۔ اس کے بعد تو وہ خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھتی تھیں، جیسے ماں سے نہ ملنے اور خود سے معافی نہ طلب کر سکنے کی باعث پچھتاوے کی آگ میں دھیمے دھیمے سلگ رہی ہوں۔ ماں جیسی ہستی کو کون بھلا سکتا ہے؟ لیکن جن کے بال بچے ہوتے ہیں وہ بچوں کے فرائض میں کھو کر والدین مرحوم کے غم کو سہ جاتے ہیں۔ تاہم مجھے کبھی کبھی ان کی یاد ضرور پریشان کرتی تھی، لیکن حور باجی جیسی بیٹی کو تو لگتا تھا کہ والدین کی سبکی کر گزرنے کی سزا ملی، جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے والدین کو نہ بھلا پا رہی تھی۔ اپنی ماں کی یاد نے تو انہیں ایسے گھلانا شروع کر دیا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ ان کو ہر وقت ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا۔ روز صبح اٹھتی، جب میرے بچے اسکول چلے جاتے وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں کلام کرتی تو مختصر جواب دیتی، کسی سے بات نہ کرتی تھی، جیسے ان کو بات کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہو۔ نہ جانے کیا سوچیں تھیں جو اندر ہی اندر ان کو کھا رہی تھیں۔ عید آ گئی، گھر میں گہما گہمی ہو گئی، لیکن عید کے دن بھی وہ باہر نہ آئیں۔ بچوں کو کھلانے پلانے کے بعد فارغ ہو کر جب میں ان کے کمرے میں گئی، وہ گرمی میں بھی کمبل اوڑھے سو رہی تھیں جیسے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ میں نے آواز دی، حور باجی، حور باجی، اٹھیے تو صحیح، آج عید کے دن کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے؟ میں نے ان کو جگانے کے لیے 100 طرح کی باتیں گھڑ دیں۔ وہ نہیں ہلی تو میں نے کمبل ان کے اوپر سے ہٹا دیا۔ نیم بے ہوش تھی، ماتھے پر ہاتھ رکھا، بخار میں جل رہی تھی۔ میں پچھتانے لگی کہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں دن چڑھایا اور میں نے ان کی خبر ہی نہ لی۔ حور باجی کی بے بسی پر دل بھر آیا۔ سوچنے لگی، اگر یہ مجھے نہ ملتی تو جانے کہاں ہوتی؟ شاید سردی گرمی میں روڈ پر پڑی بھیک مانگ رہی ہوتی، یا پھر یہ سوچ کر ہی میں کام گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہم کو ملا دیا تھا اور میرے پاس بھی اتنا روپیہ جڑ گیا کہ گداگر گروہ کے سرغنہ کو 50,000 ادا کر کے ان کو واپس لے لیا تھا، ورنہ میں عمر بھر پچھتاتی ہی رہ جاتی۔ ندیم مجھے پکارتے ادھر آئے۔ ان کو آواز دی، ذرا حور باجی کے کمرے میں آئیے، دیکھیے ان کی حالت ابتر ہے، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ میں کافی پریشان ہوئی کہ آج تو عید کا دن ہے، کوئی ڈاکٹر کیسے آئے گا؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، پھر توقف سے بولے، ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل ایمرجنسی میں لیے چلتے ہیں، ابتدائی طبی امداد تو آج کے دن بھی مل رہی ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ میں نے کیا تیار ہونا تھا، بس سادہ سے معمول کے اجلے کپڑے بدلے اور اوپر سے بالوں میں کنگھا پھیر لیا۔ واپس حور باجی کے کمرے میں آئی کہ کیسے ان کو اٹھا کر گاڑی تک پہنچاؤں۔ سہارا دینا چاہا تو مجھ سے اٹھ نہ پائیں، ان کو ہوش ہی کب تھا۔ میں نے کان میں کہا، حور باجی ہمت کیجیے، تو انہوں نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے، کاش انڈیا جا سکتی اور میری ماں کے پاس میری قبر ہوتی۔ یہ الفاظ کہتے ہی سر ایک جانب کو ڈھلک گیا اور روح کفسر انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔
میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی میت کو انڈیا لے کر جانا اور تائی خالہ کی قبر کے ساتھ دفن کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ کراچی کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ کبھی کبھی قبر پر فاتحہ کے لیے جاتے رہے، لیکن پھر زندگی کے مصروفیات نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ آج بھی اس کمرے میں جاتے ہوئے جی گھبراتا ہے جس میں وہ رہا کرتی تھی، حالانکہ اب یہ کمرہ میری پوتی کے استعمال میں ہے، مگر میں نے دیوار پر حور باجی کی تصویر ویسے ہی لگا رکھی ہے جیسے ان کے ہوتے ہوئے تھی۔ یہ تصویر ان کے بچپن کی ہے، جب وہ 4 برس کی تھی اور اپنے والد کی گود میں عید کے روز یہ تصویر اتروائی تھی۔ یہ ان کے بچپن کا قیمتی اثاثہ تھا جس کو گھر سے بھاگتے ہوئے وہ ساتھ لے گئی تھی اور ہمہ وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ زمانے نے ان کا سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ زندگی بھی، لیکن ان کی یہ عزیز از جان فوٹو ابھی تک موجود اور صحیح سلامت تھی۔ یہ تصویر بڑی خوبصورت ہے، جس میں وہ ایک معصوم فرشتے کی مانند گڑیا لگ رہی ہیں۔ میں اس تصویر کو اکثر دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں، حور باجی واقعی تم مثل حور ہی تھی، مگر تم کو کسی شیطانی ہاتھ نے اٹھا لیا اور دلدل میں پھینک دیا۔